دشمنیاں پل رہی تھی اس زمانے میں. تھوڑا سا تجزیہ پیش کروں گا تو سنیں گے. عزیزان گرامی اس دور میں دو طرح کی عداوتیں تھیں. ایک تو تھا کہ ائمہ علیہ السلام کی کردار کشی کی جا رہی تھی. جناب امیر علیہ السلام سے متعلق مشہور کیا گیا کہ آپ بے نمازی ہیں اور کیا کچھ نہیں کہا گیا. 1000 رکعت نماز پڑھنے والے کو بے نمازی مشہور کیا گیا اور لوگوں نے مان لیا. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے مان لیا. آج تشیع کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, شیعوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کردار کشی کی جا رہی ہے. ائمہ علیہ السلام کے دوبارہ کردار کو دوبارہ اسیسینیشن کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. فضائل کو بھی چھپایا جا رہا ہے, نہ جانے کس طرح سے مصائب کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دو طرح کی موومنٹس چل رہی ہیں جس کے لیے بے انتہا عالمی طور پہ تکفیریت نے پیسہ لگایا ہے, اور وہ بہت سے مسائل پھر خود تشیع کے اندر انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں اور ہمارے درمیان میں بھی چلنے لگتے ہیں, اور ہم باقاعدہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں ان مسائل. اور ہمارے یہاں بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اب باہر سے انجیکٹ کر دی جائے تو فوراً اس پہ, چاہے ہم بعد میں تسلیم نہ کریں, کچھ عرصہ اس پہ بحث مباحثہ چلتا رہتا ہے, ایک آدھ مہینہ تو ہم ضائع کر ہی لیتے ہیں. اور سب سے بڑا جب سے سوشل میڈیا آیا ہے نا, دو ادوار میں مزاحیہ طور پہ ہی سمجھ لیں اس کو, دو ادوار میں کثرت سے احادیث گھڑی گئی, ایک بنو امیہ کے دور میں اور ایک آج. اس زمانے میں بھی جتنی عداوت اہل بیت ہو سکتی تھی انہوں نے چلا دی, اور آج کل سوشل میڈیا پہ تو ایک فیشن ہے کہ وہ چاہے وہ اسٹالین کا کسی کا بھی قول ہوگا ائمہ علیہ السلام کے نام سے منسوب کر چلا دیا جاتا ہے. اس کے بعد نہ کوئی تحقیق کرتا ہے, نہ پوچھتا ہے حوالہ کون سا تھا اس کا, کس حوالے سے تم نے پیش کیا, کس معصوم کا کس حدیث کے اندر, کس کتاب کے اندر حوالہ, کوئی مدرک نہیں دیکھتا. اور آج داخلی طور پہ شیعوں کو انتشار کا شکار بنا دیا, اور آج ہم جتنا داخلی طور پہ اپنے اندر ہی لڑ رہے ہیں, ہمیں کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں رہی. اور دو گروہ باہر سے ایک ایسے مسلط کر دیے گئے ہیں کہ داخلی طور پہ جو مین سٹریم شیعہ ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور سے سنیے گا, تجزیہ سنیں گے, زیادہ باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں, اور سے سنیں گے اس تجزیے کو. عزیزان گرامی, دو ایسے گروہ کہ جو اب سے 20-30 سال پہلے بھی بہت کم تھے, 1% بھی نہیں تھے, آج وہ اچھے خاصے بڑے گروہ بن چکے ہیں. دو گروہ کہ جن کو انفلٹریٹ کیا گیا باہر سے, باقاعدہ تشیع کے اندر داخل کیا گیا, یہ نظریات کو کسی بھی طریقے سے, اب ہمارے ہاں داخلی طور پہ وہ نادان دوستوں کی کمی تو ہوتی نہیں ہے کسی بھی دور کے اندر. اب اس کے اندر دو گروہ, ایک تو جس کو کہہ لیجئے کہ نصیریت کا گروہ داخل کیا گیا, دوسری طرف سے تکفیریت کا, شیعہ تکفیری جسے کہتے ہیں آپ, شیعہ وہابی بھی کہہ لیں, پتہ نہیں کتنے الفاظ ہیں اب تو مجھے. شیعہ تکفیری بھی موجود ہے, جس طرح سے باہر تکفیری ہیں ہمارے ہاں بھی تکفیری موجود ہیں. اب یہ دو گروہ باقاعدہ ساتھ ساتھ مین سٹریم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ مین سٹریم شیعوں کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا شکار کون ہو رہا ہے؟ ہمارا اپنا شیعہ, ہمارا اپنا نوجوان, ہمارا اپنا پڑھنے والا, ہمارا اپنا سننے والا. عزیزان گرامی, ان دونوں کے دونوں جو ہمارے اس وقت بے انتہا ہم پہ جو حملے ہو رہے ہیں, ان سے اپنے نوجوانوں کو, بچوں کو بچائیں, اور جس طرح سے بھی ہو سکے مین سٹریم میں باقی رہیں. جو اصل تشیع ہے جسے مذہب جمہور کہا جاتا ہے اس پہ باقی رہیں. ہمارے ہاں اس وقت اتنے مسائل آ چکے ہیں کہ بعض اوقات معجزہ پڑھتے ہوئے خود ہمیں ہو رہا ہوتا ہے کتنے لوگ مانیں گے, کتنے لوگ نہیں مانیں گے. پتہ نہیں میں اس بات کو پہنچا پایا, میں نہیں پہنچا پایا. خود ہمیں داخلی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ مانیں گے. ائمہ علیہ السلام نے کہا ہمارے فضائل, ہمارے مناقب, معجزات کو پیش نہ کرنا اس مجمع کے اندر جہاں پہ لوگوں کے اندر تحمل نہ ہو, بجائے اس کے کہ یہ گناہگار ہوں, رد کر دیں, انسان نہ بتائے. یہ ہمارے ہاں آ چکی ہیں چیزیں. عزیزان گرامی, اسی طرح سے جس طرح سے یہ بہرحال ایک تکفیری ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ہاں بہت اسٹرانگ ہو چکا ہے, اسی طرح سے نصیریت کا ایک ایلیمنٹ اسٹرانگ ہو چکا ہے. دونوں ایلیمنٹس بہت اسٹرانگ ہیں. سنیں گے, مجھے خاموشی سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے, میں بس یہ ہوتا ہے کہ بات پہنچ رہی. اور سے سنیں گے, سب سے میری درخواست ہے کہ اس تجزیے کو سن لیجیے. عزیزان گرامی, اب ہمارے داخلی طور پہ ایک ایسا ایلیمنٹ بھی آ چکا ہے. ایک صاحب نے تقریر کی, کہا کہ بھئی 15 خدا ہیں, 15 رب ہیں, اور مجمع اس پہ بھی نعرے لگا رہا تھا, 15 خدا ہیں, 15 رب ہیں, ایک اللہ ہے, 14 معصوم ہیں, یہ بھی رب ہیں. جب یہ 14 مل جاتے ہیں تو اللہ بن جاتا ہے, جب الگ ہوتے ہیں تو پھر یہ 14 معصوم بنتے ہیں. دوسرے نے کہا کہ یہ بے وقوف آدمی تھا, اس نے بالکل غلط تقریر کی ہے, 15 ہیں ہی نہیں, ہیں ہی 14 صرف, یہی 14 مل کے خدا بن جاتے ہیں, اور جب 14 اللہ پھیلتا ہے تو پھر یہ 14 بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں اس وقت تقریباً یہ عالم ہو چکا ہے کہ خود ائمہ علیہ السلام ایسے افراد کو قبول نہیں کریں. اسی طرح سے تکفیریت کے جو ائمہ علیہ السلام کے قطعاً کسی بھی طرح کے معجزات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمات کو پیش کر دیجئے, آیات سے معجزات کو پیش کر دیں, علم کو پیش کر دیں, تو بہت سے سننے والے شیعہ مجمع کے اندر رد کر دیتے ہیں, ہمیں قبول نہیں ہے, معجزہ کوئی نہ پڑھے. یہ دو اس وقت ایلیمنٹ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں, اتنے قوی ہو گئے شیعوں کے درمیان میں کہ آج ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ انسان کیا پڑھے خود شیعوں کے درمیان میں اور کیا نہ پڑھے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ہمیں داخلی طور پہ دونوں ایلیمنٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے نہ معجزات فضائل کے اوپر کوئی شبہ ذہن میں آنے دیں, اور نہ ہی توحید کے خلاف کوئی اپنے ذہنوں میں شبہ آنے. عزیزان گرامی, جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو, اچھا ہمارے ہاں ایک ایسا گروہ ہے کہ جو کسی نہ کسی ایک گروہ سے تھوڑا سا سافٹ کارنر بنا لیتا ہے اپنے دل میں, اور کیا کرتا ہے, میں مین سٹریم میں ہوں لیکن تھوڑا سا میرے لیے دل میں خدا نہ خاصہ سافٹ کارنر ہے نصیریوں کے لیے, میرے دل میں تھوڑا سا سافٹ کارنر تکفیریوں کے لیے. اتنی نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں نا, کیسے رد ہو سکتے ہیں, حافظ قرآن ہے, یا نصیریوں کے لیے مولانا خدا ہی مانتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. عزیزان گرامی, دونوں کی سخت مذمت آئی ہے. ائمہ علیہ السلام
خود فرماتے ہیں کہ ہم جتنے انبیاء آئے، جتنے ائمہ علیہم السلام آئے، وہ مسلسل توحید کے اس عقیدے کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ توحید کے عقیدے کو رد کر دیں تو آپ نے ائمہ علیہم السلام کی رد کر دی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہے نہیں؟ تو یہ ایک سافٹ کارنر کیسے آ سکتا ہے دلوں کے اندر، نرم گوشہ آ جانا کہ ہمارے دل میں ایک نرم گوشہ ہے فلاں عقیدے کے لیے؟ نہیں، مسلمات کے خلاف کوئی بھی کیسی بھی بات کرے، ہمارے لیے ہمارے دلوں میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ہمارے لیے توحید کا عقیدہ مسلم ہے، اسی طرح سے عدل کا عقیدہ مسلم ہے، اسی طرح سے نبوت کا عقیدہ مسلم ہے، اسی طرح سے ولایت و امامت کا عقیدہ مسلم ہے، اسی طرح سے قیامت کا معاد کا عقیدہ مسلم ہے۔ ہمیں کسی بھی عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، چاہے چاند پہ علی لکھا ہو نہ لکھا ہو، ہمیں علی کو حق ماننا ہے۔ عزیزان گرامی، کل اللہ امتحان کی غرض سے، ویسے مثال دے رہا ہوں، ایسا ہونے والا نہیں ہے لیکن مثال دے رہا ہوں، کل اللہ امتحان کی غرض سے علی کا نام مٹا کے کسی اور کا نام لکھ دے تو آپ اسے مان لیں گے؟ پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے؟ نہ کہلوائیں نام ویسے پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی، کسی اور کا نام وہاں پہ لکھا ہوا آ جائے تو کیا آپ اسے مان لیں گے؟ اپنا عقیدہ مسلم ہونا چاہیے، ہم نے علی کو چھوڑنا نہیں ہے، دوسروں کو ماننا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اپنا عقیدہ مسلم ہونا چاہیے، انسان کے لیے واضح ہونا چاہیے۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ یقین کی نیند، شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نمازیں چھوڑ دو، میں صرف یہ امام کی حدیث کو پیش کر رہا ہوں کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ انسان کو یہی شک ہو حوض کوثر پہ علی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ سو جاؤ۔ ایسی نماز قبول ہی نہیں ہے جو علی کے متعلق شک سکھائے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پہلے عقیدہ صحیح کر لیں، وہ تہجد قبول نہیں ہے جو علی پہ شک کے ساتھ ہو۔ نماز قبول ہی وہ ہوتی ہے جو علی کی ولایت کے یقین کے ساتھ ہو۔ عزیزان گرامی، ہمیں یقین ہے حوض کوثر پہ جناب امیر علیہ السلام ہوں گے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اتنے نیک لوگ تھے، ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کے رہا کرتے، کوئی تو خوبی ہوگی۔ عزیزان گرامی، جہاں پہ آپ کے ذہن میں اس قسم کے شک آنے لگیں، دوبارہ عقیدہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر باتیں واضح ہو رہی ہوں